بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ تصعدون ولا تلؤون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم والله خبير بما تعملون صدق اللہ العظیم۔ جب تم منہ اٹھائے چلے جاتے تھے اور پیٹھ پھیر کر کسی کو نہ دیکھتے اور دوسری جماعت میں ہمارے رسول تمہیں پکار رہے تھے تو تمہیں غم کا بدلہ غم دیا اور معافی اس لیے سنائی کہ جو ہاتھ سے گیا اور جو افتاد پڑی اس کا رنج نہ کرو، اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ معزز حاضرین، گزشتہ صحبت میں بلکہ کئی دنوں سے آپ حضرات احد کے حالات سماعت فرماتے آ رہے ہیں۔ گزشتہ آیت میں جو بتایا گیا کہ جو لوگ میدان احد سے واپس ہو رہے تھے ان میں مایوسی چھائی ہوئی تھی، اور اس کی دو وجہیں بیان کیا قرآن کریم میں کہ بعض لوگ اس میں سے دنیا دیکھتے تھے اور بعض لوگ آخرت دیکھتے، اور یہ صحابہ کی بات ہے، اس پر نہ کچھ کہا جا سکتا ہے نہ کچھ زبان درازی کی جا سکتی۔ مسلمان ایسے تھے، بھاگ رہے تھے، توبہ توبہ ایسا نہیں بولتے، صحابہ ہیں۔ صحابہ کی ادائیں، صحابہ کی شان اور ان کے ادنا صحابی کے درجے کو وقت کا قوس اور قطب نہیں پہنچ سکتا۔ ایک چھوٹے سے صحابی، ایک معمولی سے صحابی جنہوں نے ایک بار حضور کو دیکھ کر ایمان لایا ہو، ان کے برابر قیامت تک کوئی نہیں ہو سکتا۔ غوث ہوں گے، قطب ہوں گے، ابدال ہوں گے، فلاں ہوں گے، مگر کیا نہ ہوں گے؟ صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکے۔ تو اب ہم اس واقعے میں دنیا طلب کرنے کے لیے ایک جماعت ہو گئی تھی، آخرت طلب کرنے کے لیے ایک جماعت ہو گئی تھی، ہائے بولیں گے تو گستاخی ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں صحابہ کو گالی دینے والا، ان کی گستاخی کرنے والا میری امت میں سے نہیں ہے۔ تو بہرحال ایک جماعت کیسے بھاگی؟ ان کے دلوں میں کیا تھا؟ مال، دنیا، اور ایک کے دل میں آخرت۔ یہ دو وجہ تھیں جو صحابہ میں غازیان احد میں دو جماعتیں ہوئی۔ ایک جماعت کس طرف ہوئی؟ دنیا کی طرف، اور ایک جماعت آخرت۔ اب دنیا کی طرف جو جماعت گئی وہ دنیا کمانے کے لیے نہیں گئی، ان کو معلوم یہ ہوا کہ کامیابی ہو گئی ہے، فتح ہو گئی ہے، لوگ مال غنیمت کی طرف دوڑ رہے ہیں، لہذا یہ سمجھ کر وہاں سے نکل گئے کہ اب تو کیا ٹھہرنا ہے یہاں، اب تو سب کچھ کامیابی ہو گئی ہے، ہم بھی چلے لے لیں گے۔ اس خیال سے ادھر آئے۔ جی
اگر وہ ایسا نہ کرتے قرآن میں وہ باتیں نہ آتی اور ہمیں اس بات کا پتہ نہ چلتا کہ دنیا کی طرف مائل ہونے سے اور اپنی فتح اور نصرت پر بھروسہ کر کے بیٹھ جانے سے جی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کا معاملہ نہیں ہوتا تھا. وہ ایسا کیے پھر اللہ نے ان کو معاف کیا، اپنا فضل نہ کیا. جی اور قرآن فرما رہا ہے یہاں کہ ایک جماعت جا رہی تھی، بھاگ رہی تھی، حضور پیچھے سے بلا رہے تھے، آ جاؤ میں ہوں، پکار رہے آ جاؤ واپس آ جاؤ میں ہوں. کیا سن کے بھاگ رہے تھے کہ حضور معاذ اللہ شہید ہو گئے. یہ جو افواہ گرم ہو گئی تھی حضور شہید ہو گئے ہیں، اس سے مایوس اور دل برداشتہ ہو کے وہاں سے بھاگ رہے تھے اور حضور ان کے پکار رہے تھے، کہاں بھاگتے؟ میں ہوں. جی اس کا ذکر یہاں ہو رہا ہے کہ اذ تسعدون ولا تلؤون، جب تم اٹھائے چلے جاتے تھے اور پیٹ پھیر کر کسی کو نہ دیکھتے. سمجھے؟ یہ ایک بھاگنا ہوتا ہے، یہ ایک چھپ جانا ہوتا ہے. جی ایک بھاگنا اور ایک چھپ جانا. تو صحابہ جو تھے وہ چھپتے نہیں تھے بلکہ بھاگتے. تو بھاگنے میں اور چھپنے میں فرق کیا ہے؟ چھپنے میں آدمی جی چراتا ہے، کوئی نہ دیکھے، کہیں بلاوا نہ ہو جائے، میں نظر نہ آ جاؤں، جی ہاں کہاں جا رہے ہیں، آؤ ادھر، ایسا مجھے نہ بلا. اس لیے آدمی کیا کرتا ہے؟ چھپتا ہے اپنے کو بچانے کے لیے. تو یہاں صحابہ چھپتے نہیں تھے، بھاگتے تھے، سہمے ہوئے بھاگتے تھے، ڈر سے بھاگتے تھے. پیٹ پیچھے جو حملہ ہو گیا تھا درہ خالی ہونے کے ساتھ، جس درے پر حضور نے کھڑا کیا تھا ان میں سے درہ خالی ہونے کے ساتھ پیچھے سے آ کر جو حملہ ہو گیا تھا، اٹیک ہو گیا تھا، وہ ڈر بھی تھا کہیں پیچھے سے آ کر اور حملہ نہ ہو جائے. اس لیے بھاگتے تھے. بھاگنے میں سنائی بھی نہیں دیتا. بھاگ رہے ہیں، تیزی سے جا رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، پیچھے سے کوئی تھالی مار رہا ہے، کوئی پکار رہا ہے، اسے معلوم نہیں ہوتا، سنائی نہیں دیتا کسے پکار رہا ہے، کیا ہے، سمجھ میں نہیں آتا اس کو. بھاگنے سے مطلب اب جو چھپ کر رہتا ہے اس کو سب سنائی دیتا ہے، وہ جانتا ہے کہ کون پکار رہا ہے، کیا ہے، اب مل جانے کے بعد کیا ڈیوٹی ملے گی، یہ سب اس سے معلوم ہوتا ہے. تب جا کر وہ بچنے کے لیے چھپتا ہے. تو صحابہ جو تھے، غازیان احد میں سے جو کچھ صحابہ تھے، وہ جو جا رہے تھے چھپتے نہیں تھے، وہ بھاگ رہے تھے. وَلَا تَلْعُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولِ کہا، تم پیٹ پھر کے بھاگ رہے تھے، چھپ نہیں رہے. سبحان اللہ. تو صحابہ کی بزدلی نہیں بیان کی گئی، خوف، ہیبت، دشمن کی جو ہے دھوکہ بازی، پیچھے سے حملہ کرنا کیا ہے؟ دھوکہ بازی ہے. دھوکہ بازی سے بچنے کے لیے بھاگ رہے تھے. اور ادھر ایک غم پر بیٹھ گیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ اس وقت ہم میں نہیں ہیں، شہید ہو گئے ہیں. اب آپ کے نہ رہتے ہوئے اب ان سے کیا لڑیں گے ہم؟ آپ ہوتے لڑ لیتے، جان دے دیتے آپ پر. اب آپ نہیں ہیں تو جان بھی کیا دیں گے، لہذا بھاگ رہے. سمجھ میں آئی آپ کو بات؟ نہیں سمجھ میں آئی؟ اور یہاں دیوبندی اور
دیگر جماعتوں کے لوگ یہاں ترجمہ کرتے ہیں صحابہ بھاگ گئے تھے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے چلے گئے تھے۔ اعلیٰ حضرت نے اور علماء اہل سنت نے، مفسرین اہل سنت نے جو حکمتیں بیان کی ہیں وہ یہ ہیں کہ بات تو ہوئی اپنی جگہ بھاگنے کی، مگر وجہ سمجھنے کی ضرورت ہے، بھاگنے کو اور چھپنے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ورنہ جان دینے والے صحابہ کیسے نبی سے بھاگ سکتے ہیں؟ ہمارے پاس مسلک اہل سنت کے پاس بہت احتیاط ہے، ہر ایک کی شان اور عظمت برقرار، ولا تلؤون علی احد والرسول، سبحان اللہ۔ پیچھے سے جو حملہ ہو گیا تھا مدہوش ہو گئے، ہوش اڑ گئے۔ اچانک آپ کے اوپر کوئی حملہ کر دے، فار ایگزامپل اچانک ہم میں سے کسی پر پیچھے سے کوئی آ کر حملہ کر دے اور زخمی کر دے، ہمارے سامنے ہمارے ساتھیوں کو مار دے، جی اس وقت کیا تعریف ہے؟ ہوش رہتے ہیں؟ ہوش رہتے ہیں؟ ہوش اڑ جاتے ہیں، ہوش اڑ کر آپ کیا ہو جاتے ہیں؟ ڈر جاتے ہیں۔ بہت بڑے پہلوان ہیں، مار دے سکتے ہیں، مگر وہ دیکھ کر پیچھے سے حملہ ہوا، نہیں معلوم اب ہم اور رہیں گے تو اور کہاں سے دھوکہ ہو جائے گا، اس لیے اب وہاں سے کیا کرتے ہیں؟ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں اور بھاگتے ہیں۔ تو ہوش جب اڑ جاتے ہیں تو آدمی وہاں سے نکل جاتا ہے۔ تو دشمنان اسلام نے غازیان احد پر دھوکے سے جو حملہ کیا اس سے ان کے ہوش اڑ گئے، بھاگنا شروع۔ اور دوسرا دھچکا یہ لگا کہ حضور معاذ اللہ موجود نہیں ہے۔ پھر قرآن کہہ رہا ہے الا والرسول یدعوکم، اور رسول تمہیں پکار رہے ہیں۔ کسے پکار رہے ہیں؟ صحابہ ساتھ میں ہیں، ایک جماعت ساتھ میں ہے، پکار رہے ہیں کسے؟ بھاگنے والوں کو، بھاگنے والوں کو پکار رہے ہیں۔ تو یہاں گستاخی کرنے والے کر دیتے کہ رسول پکارے بھی تو بھاگ گئے، کیسے لوگ ہیں یہ؟ اس پر علماء نے، مفسرین نے، محققین نے کیا کہا؟ ایسے بے ہوش تھے، ایسا ہوش اڑ گیا تھا، پکار بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ حضور کی پکار بھی اب اس کی مثال آپ اپنے اندر لے لیجیے۔ ایک آدمی بھاگ رہا ہے، آپ کا بیٹا ہے بھاگ رہا ہے، سمجھے وہ گھبرایا ہوا ہے، گھبرانے کی حالت میں بھاگ رہا ہے، کہیں آگ لگ گئی ہے، کہیں کچھ ہو گیا ہے، خوف و ہراس طاری ہو گیا ہے۔ اس کے بعد باپ کرے رے میں ادھر ہوں رہا رہے، ہاں بھائی کہاں جا رہا ہے؟ ادھر یہ کہاں جا رہا ہے؟ جو پکارتے ہیں ہم اپنے بیٹوں کو وہ سنائی نہیں دے رہا ہے، آپ کی پکار پر نہیں آنا بول کر نہیں رہتا۔ اگر آپ نظر آ جاتے اسے، وہ آپ کو دیکھ لیتا تو چھوڑ کے کہاں جاتا؟ جب بیٹا باپ کو دیکھ کے چھوڑ کے نہیں جاتا، صحابہ رسول کو دیکھتے تو کہاں چھوڑ کے جاتے تھے؟ ایسا خوف طاری ہو گیا جس کی وجہ سے کیا کر رہے تھے؟ بھاگ رہے تھے۔ ان کے بھاگنے میں رسول جب پکارتے تو ان کی رسول کی پکار کو بھی انہوں نے سنا نہیں، جان بوجھ کر نہیں، سنائی نہیں دیا۔ اب اس کو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ رسول کی پکار بھی تم نہیں سنے، ایسا بھاگ گئے، اتنا خوف کھا گئے، اتنی دہشت طاری ہو گئی تم کو۔ اب وہ رسول کی پکار کو نہ سن کر اتنے مدہوش ہو کر بھاگنے کی وجہ سے پھر ہم نے تمہارے اوپر امتحان کھڑا کر دیا۔ تمہارے اوپر ہم نے امتحان کھڑا کر دیا۔ کیا امتحان کھڑا کر دیا؟ گھبراہٹ میں غیروں کو مارنے کی بجائے اپنی ہی تلواروں سے مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ ایک دوسرے کو مار رہا۔
اب یہ پتا نہیں چل رہا تھا کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون، یہ امتحان نہیں سمجھ ماری بات، نہیں سمجھ مارے تو سوال کر لینا، ہاں سوال کر لینا، اس لیے کہ قرآن کریم کی بعض باتیں ایسی ہیں جو بہت ہی سمجھ سے کام رکھتی ہیں۔ قرآن پر ایمان رکھو، قرآن پر ہمارا ایمان، پڑھا بھی تو ایمان، نہیں پڑھا بھی تو ایمان، مسلمان ہے تو ایمان، کچھ میں نہیں جاتا ہے سب صحیح ہے بولا تو بھی ایمان، مجھے قرآن پر ایمان ہے، آمنت باللہ ملائکتی و کتبہ کے مطابق، جب سمجھنے کے لیے آئے ہیں تو سمجھو برابر، نشیب و فراز ہوتا رہے، ہر ڈاؤٹ کا جواب دینے والی کتاب ہے قرآن۔ جی میں آپ کو سوال کرنے کے لیے اس لیے کہہ رہا ہوں، آپ سمجھنے کے لیے آئے ہیں، بارش گر رہی آپ چلے آئے ہیں، ایسا نہیں کہ اونگتے ہوئے سن لیں اور میں جو بولا وہ لے کے نکل گئے، سمجھ کے قرآن کریم کا درس دینے والا اور درس لینے والے اسکول اور ہائی اسکول کے بچے نہیں ہیں، یونیورسٹی کے لوگ ہیں۔ آپ کو الف بے کے مدرسے میں نہیں بٹھایا ہوں میں، آپ یونیورسٹی میں بیٹھے، سمجھے، میں پروفیسر ہوں، تو پروفیسر جو لیکچر دیتا ہے اگر وہ سمجھ میں نہیں آتا تو اسٹوڈنٹ کرتے نہیں کرتے، ڈاؤٹس کلیئر کر لیتے نہیں کرتے، کہاں کرتے ہیں؟ یونیورسٹیز میں، جی کالجز میں، اب وہاں مدرسے میں حضرت بولے سمجھے الف کو کچھ نہیں، بے کے نیچے ایک نقطہ، الف کو کچھ نہیں، بے کے نیچے ایک نقطہ، تے کے پیٹ میں 2 نقطے، بے کے نیچے 3 نقطے، بولے تو نہیں پڑھتا، الف کو کچھ نہیں، بے کے نیچے 1 نقطہ، تے کو پیٹ میں 2 نقطے، پے کے نیچے 3 نقطے، انہیں جیسا پڑھا ہے حضرت ویسا پڑھا تھا۔ اب میرے پاس اگر الف کو کچھ نہیں بولے تو میں مانتا نہیں، الف کو سب کچھ ہے، سمجھے، الف کے بغیر کچھ نہیں، اور ہجے کرو الف کی، الف لام یہ فے کتنے ہیں؟ الف لام یہ فے کتنے نقطے ہوئے؟ 3۔ یہ سمجھدار، یعنی اس کو لاجک کہتے ہیں، اس کو آپ کی زبان میں لاجک کہتے ہیں، ہماری زبان میں منطق کہتے ہیں، جی یہی لاجک ہی کہتے ہیں نا اس کو، بڑا لاجک ہے، بڑی لاجک ہے اس کے پاس، سمجھے، بہت بڑا منطقی ہے یہ، دیکھو الف کو کچھ نہیں بول کر حضرت زمانے سے پڑھاتے آئے، اب 3 نقطے بتاتا ہے نا، بولے منطق ہے، جی، اور الف ہی سب کچھ ہے بولے تو یہ عرفان ہے، یہ معرفت ہے، الف ہی سب کچھ ہے بولے تو یہ معرفت، وہ ایک نہ ہوتا تو پھر عالم کہاں، وہ ایک سے ہی عالم ہے، اسی ایک نے ایک بنایا ہے، اسی ایک نے عالم بنایا ہے، وہ ایک ہی عالم چلاتا ہے، عالم سب چل جاتا ہے، وہ ایک ہی رہتا ہے، نہیں سمجھ میری بات؟ تو کوشچن جو سمجھ میں نہ آئے کوشچن، اور بلا وجہ کوشچن میں ٹائم ویسٹ مت کیجیے۔ تو الا احد والرسول يدعوكم في اخراكم، اور دوسری جماعت میں ہمارے رسول تمہیں پکار رہے تھے، فاصابكم غما، تو تمہیں غم کا بدلہ غم دیا، فاصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا، اور معافی اس لیے سنائی جو ہاتھ سے گیا، جو افتاد پڑی اس کا رنج نہ کرو، وہ غم پر غم، عام طور پر ہم کہتے ہیں نا زخم پر زخم، زخم پر پھر زخم، پہلے سے زخم ہو کر ہے، پھر اس کے بعد ایک ہتھوڑی پڑ گئی، پھر اس کے بعد ایک پتھر پڑ گیا، مار پر مار، زخم پر زخم، ایسے غم پر غم، ایک کے پیچھے غم، وہ ہوا، ابھی اسے سنبھلا بھی نہیں تھا، یہ ہو گیا، اسے سنبھلا نہیں تھا، یہ کیا کتنے غم اٹھانا، کیا کروں،
صبر کرے تو ایک بات پہ صبر کروں گا، پیچھے 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 لگ گیا تو کیا کروں حضرت بول کر آدمی پریشان ہو جاتا ہے. تو قرآن کہہ رہا غم بغم، غم بغم، غم کے اوپر غم دیے، ایسا غم دیے، غم پر غم. پہلا غم تو یہ تھا کہ تم درہ چھوڑ کے نکل گئے، پھر پیچھے سے آ کر دشمن حملہ کر دیا، اسی سے موقع اٹھا کر حضور پر پتھر پھینکا، اسی وجہ سے سرکار کے دندان مبارک شہید ہو گئے. اب وہ پروپیگنڈا کر دیا معاذ اللہ حضور اب ہم میں نہیں رہے، شہید ہو گئے. ایک کے پیچھے ایک، ایک کے پیچھے ایک، ایک کے پیچھے ایک. بات درے پر رہ جاتے تو یہ کوئی بات نہیں ہوتی تھی، ادھر ہٹنے کی وجہ سے ایسا ہوا ایسا ہوا ایسا ہوا، یہاں تک کہ تمہارے پر خوف و ہراس طاری ہوا، دہشت طاری ہو گئی اور تم آگے بھاگنے لگے. رسول پکارتے بھی ہیں تو تم کو سنائی نہیں دے رہا تھا، ایسا ہو گئے تھے. اور جاتے جاتے جب بلاوا ہو رہا ہے تو یہ سمجھ رہے تھے کہ بلانے والے شاید پھر دشمن ہمیں بلا رہے ہیں. ایسی آوازیں سمجھ کر کے کیا کرتے، یہ جو سامنے آ گئے تھے ان لوگوں کو جو مسلمان ہی تھے، مسلمان ہی مسلمان کو شہید ہو، جس میں ایک صحابی کا ذکر آیا ہے، حضرت حذیفہ یمانی. حضرت حذیفہ یمانی بڑے عاشق زار تھے، حضرت حذیفہ یمانی. ان کے باپ جا رہے تھے، حذیفہ کے باپ یمانی جا رہے تھے، وہ بھی مسلمان تھے، اور ان لوگوں نے حضرت یمانی پر کیا کر دیا، حملہ کر دیا. حضرت حذیفہ نے دیکھ لیا، کہہ رہے دیکھو یہ میرے باپ ہیں. حذیفہ نے چیخا، چلایا، پکارا، ارے کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو، کس کو مار رہے ہو، وہ میرے باپ ہیں، وہ یمانی ہیں، وہ میرے باپ ہیں، مسلمان ہیں. مگر کچھ سنائی نہیں دیا. حذیفہ کی آواز بھی گویا حضرت حذیفہ کے والد یمانی کو غازیان احد نے شہید کر دیا. اب یہ شہید کرنے والے کوئی دوسرے نہیں تھے اور شہید ہونے والے بھی کوئی دوسرے نہیں. جی اگر اس کو برابر نہیں سمجھیں گے آپ تو آندھا ہو جائیں گے. کیسے مسلمان ہے، مسلمان کو مسلمان مار دیا. صحابہ کو مار لیتے تھے. کیا مذہب ہے یہ، سمجھے آپ؟ نہیں سمجھ کے خالی سنا دیں گے تو لوگ آپ کو اور سنا دیں گے. آخر میں آ کر یہی کہنا پڑے گا کہ ہماری زندگی بھر کی نیکیاں صحابہ کی ایک غفلت کے سامنے کا مقابلہ نہیں کرتی. ان کی غفلت حکمت خداوند، ان کی خطا گناہ نہیں ہے، خطا الگ چیز ہے، گناہ الگ چیز ہے. ان کی خطا کو گننا نہیں چاہیے. جیسا کہ حضرت عمر سے خطا ہو گئی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے خطا ہو گئی. میریڈ لوگ توجہ کرنا، ان میریڈ چونکہ نیچے سر انکھا رکھ لگتے آپ مجھے دیکھیں یار میریڈ یس، آپ سب شادی شدہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، کون عمر کون حضرت عمر؟ صحابی رسول، عمر فاروق اعظم. ان سے خطا جی صحابی ہیں، خطا ہو گئی. کیا خطا ہوئی؟ افطار کا وقت آیا، سنبھال نہیں سکے، چلے گئے. جی سنبھال نہیں سکے، افطار کا وقت آ گیا، کہاں چلے گئے؟ ہنستے ہیں، شادی شدہ نہیں، کہاں چلے گئے؟ زبان ارے بول یہ زبان روکنا بھی بے ادبی. بولنا الامر فوق الادب، مزے لے کر بولنا. ہمارے سرکار مزے لے کے بولتے تھے. چلے گئے، کہاں گئے؟ امیر صاحب یہ ہماری عمر کے برابر. کہاں گئے؟ بیوی کے پاس.
اور جا کر کے جمعہ کو جیم کو پیش نکال کر زیر کر جمعہ ہو گیا. کیا ہے؟ جمعہ کا دن جمع کرنا، جمعہ کو رات میں جمع کرنا، پھر صبح میں غسل کرنا، ایک ایک قطرے پر ایک ایک نیکی. منگل چاشم بنے رکھے جمعہ. شاہ ابو الحسن صاحب کی موجودگی میں بڑی بے ادبیاں کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے. بابا کدھر کدھر سے لاتا. چلے گئے حضرت کون سے رضی اللہ؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوی کے پاس چلے گئے. وہ بھی روزے کے حالت میں نہیں، مغرب ہوتے ہی، جبکہ رات کو بھی نہیں کھانا پینا تھا، رات کو بیوی سے ملنا گلنا نہیں تھا. چلے گئے، چلے جا کر پھر حضور کے پاس آئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ایسا ہو گیا، مجھ سے ایسا ہو گیا. اب حضور نہیں فرماتے 60 روزے رکھو تمہارا روزہ چلا گیا. ادھر تڑپتے ہی تھے. حضور کچھ جواب دیتے. جبریل امین آئے اور آیت لے کر کے آئے کہ اب صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بس ہے روزہ، اس کے بعد بیوی سے بھی ملو، کھاؤ بھی پیو بھی، سب جائز پوری رات. اگر وہ ایک بات عمر سے نہ ہوتی تو ہمارے لیے سہولت نہ ہوتی. تو اب حضرت عمر کی خطا ہے یہ؟ نہیں. ارے میں تو بولوں گا ان کی عطا ہے. یہ خطا نہیں ہے، ان کی عطا ہے. اگر وہ ایسا نہ کرتے تو یہ کہاں عطا ہوتا؟ سمجھے؟ اگر وہ عطا نہ ہوئی ہوتی تو ہم میں کتنے لوگ خطا کر دیتے، کتنے لوگ کیا کیا کرتے. تو یہاں اس واقعے کو لانے کا میرا مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے کہ صحابہ کی خطا ہماری نیکیوں سے بڑھ کر ہے، ہماری عبادتوں سے بڑھ کر ہے، ہماری جانیں ان پر قربان. جی حضرت عائشہ کا وہ واقعہ نہ ہوتا، ہار والا واقعہ نہ ہوتا تو حضور کا عدل دنیا کے اندر ظاہر نہ. سرکار کی بارگاہ میں تک بات پہنچ گئی کہ غیر مرد کے ساتھ آئے راستے میں، یوں ہی آ سکتے کیا؟ چپ رہتے، چھپا سکتے کیا؟ تنہا مرد اور عورت، ایسی باتیں اٹھ گئی منافقین کی طرف سے. حضور جواب دیتے تو، اگر جواب دیتے تو کہتے بیوی کی طرفداری کر رہے ہیں، ایسی بیوی کو ایکسپٹ کر رہے ہیں. معاذ اللہ سے کیا کیا منافقین کیا کیا کرتے ہیں، کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے. منافقین کا کام ہی وہ ہے. ہاں اب حضور خاموش ہیں، بی بی عائشہ اداس ہیں، صدیق اکبر پریشان ہے. اب یہ سب کچھ دنوں کے بعد قرآن سورہ نور میں نازل کر دیا. بی بی عائشہ پر جتنی باتیں گھڑی گئی ہیں وہ سب تہمت ہیں اور یہ پاکیزہ ہیں. اسی لیے بی بی عائشہ کو طاہرہ کہا گیا. کا نام کیا؟ طاہرہ. اپنی بیٹیوں کے وہ نام رکھو، طاہرہ، شاکرہ، صابرہ، زاہدہ، عابدہ، ساجدہ. ایسے نام رکھو، روحی، ہنا، مہندی، کاجل، آنچل. ایسا جیسے نام رکھتے ہو نام کا اثر ہوتا ہے. سمجھے کیا لطیف کو کیا؟ تو معلوم ہوا حذیفہ چیخ رہے ہیں، باوجود اس کے سنائی نہیں دیا. ان کے والد یمانی حضرت یمانی کو کیا کر دیا؟ شہید کر دیا. لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ. اس کے بعد فرماتا اللہ تعالیٰ کہ یہ اتنا کرنے کے بعد پھر تمہیں ہوش میں لا لیا اور فرمایا جاؤ جو کچھ آپ نے کیا میں نے بخش دیا. صحابہ کا مقام دیکھو، غیر
غیر صحابی نبی کے فرمان کے خلاف کرتا ہے تو پکڑا جائے گا، مگر صحابہ اگر کبھی ایسا ان سے ہو گیا ہے تو پکڑ نہیں ہے، معافی ہے، اس پر کیا نہیں ہے؟ پکڑ نہیں بلکہ معافی ہے۔ ما ولا ما اصابکم، اس بات کا الا ما فاتکم ولا ما اصابکم، اس کا تم رنج مت کرو، اس پر غم مت کھاؤ، ایسی پریشانی مت اٹھاؤ، تم جو کچھ کرتے ہو یہ تمام چیزیں جو ہیں ایک ایکشن ہے، ایک نیت ہے، ایک حرکت ہے اور ایک فعل ہے، ایک نیت، ایک عمل ہے، ایک نیت۔ اللہ فرماتا ہے واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تمہارے تمام کاموں کی خبر رکھتا ہے۔ اب تمہارا دل کیا تھا وہ بھی مولا کو معلوم، تمہارا ایسے بھاگنے میں کیا حکمت تھی وہ بھی اللہ کو معلوم۔ تم حضور سے بھاگنا نہیں چاہتے تھے، حالات نے تم کو بھگایا ہے، حضور سے چھپنا نہیں چاہتے تھے، حالات سے تم ایسا ہو گئے ہو، جہاں ہم نے معاف کر دیا اس لیے کہ تمہارے دلوں میں میرے محبوب کی محبت کود کود کر دی۔ اب جب صحابہ کے دل میں حضور کی محبت کود کود کر بھری ہے، ان کے عمل کو اللہ جانتا ہوں فرماتا ہے، تو ہم کون ہیں ان کے بارے میں لب کشائی کریں؟ ہم کون ہیں ان کے متعلق اپنے خیالات کو ظاہر کریں؟ جب یہ بات معلوم ہوئی تو عرض کروں، یاد رکھیے، ہاں، مصیبت اور پریشانی میں بد عقیدہ لوگ کہتے ہیں سوائے اللہ کے کسی کو نہیں پکارنا، جی خدا کے سوا کسی کو پکاریں گے تو یہ شرک ہے، مگر آیت بتا رہی ہے پریشانی کے عالم میں ہیں، صحابہ بھاگ رہے ہیں، واللہ یدعو، کیا ہے، الا احد والرسول یدعوکم، رسول تمہیں پکار رہے ہیں، مصیبت میں پھنسے ہیں تم اور رسول کس کو پکارے؟ اے اللہ ان کے دلوں کو پھیر دے، ان کے پریشانی کو دور کر دے، ان کے آفت کو دور کر دے، نہیں، یہ بھاگنے والوں کو پکار رہے ہیں، اے لوگوں کہاں بھاگ رہے، آؤ آؤ۔ گویا مصیبت میں لوگوں کو پکارنا سنت رسول ہے، سنت انبیاء ہے۔ آگے کی ایک آیت میں قرآن فرماتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو پکارا، جی لوگوں کو پکارا، پکار کے کہا من انصاری اللہ، کون میری مدد کرے گا اللہ کے راستے میں، سمجھے؟ کون میری مدد کرے گا، کیا مطلب، کسے پکار رہے ہیں؟ جب اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ مدد کرتا ہے تو لوگوں کو پکارنے کی کیا ضرورت تھی؟ سمجھے؟ میرے ساتھ کون آئے گا، میری مدد کون کرے گا، اے اللہ کوئی رہے نہ رہے تو میری مدد کر، بول نہیں سکتے، لوگوں کو پکارے، کون ہے میری مدد کرنے والا۔ ایک جگہ سکندر ذوالقرنین کی بات آئی ہے، وہ جو لوہے کی دیوار تعمیر کر رہے تھے، اس وقت انہوں نے پکارا اعینونی بقوہ، آؤ میری مدد کرو اپنی طاقت سے، اپنی طاقت کے ساتھ مدد کرو، یہ لوہے کی دیوار بنانا ہے۔ ان آیتوں سے ثابت ہوا، مفسرین فرماتے ہیں کہ مصیبت کے وقت میں پکارنا انبیاء کی سنت ہے، جی اب اس میں دیکھو کتنی پیاری بات ہے، جب تکلیف پڑی ہے، مصیبت آئی ہے لوگوں پر، امت پر، بھاگ رہے تھے تو پریشان کون تھے؟ بھاگنے والے، وہ پریشان تھے، پریشانی میں ان کو کسی کو پکارنا تھا، مگر رسول ان کو پکار رہے ہیں، ارے کہاں بھاگ رہے ہو پریشان ہو کر کے، کدھر بھاگ رہے، آؤ ادھر،
تو رسول جب امت کو بچانے کے لیے پکارتے ہیں تو ہم کو تکلیف سے بچنے کے لیے اگر رسول کو پکار لیا تو کہاں کا شرک؟ جی نہیں سمجھ میری بات؟ واللہ والرسول یدعوکم، رسول نے تمہیں پکارا. کسے پکارا؟ صحابہ بھاگنے والے. کائی کو بھاگ رہے تھے؟ پریشان ہو گئے، خوف و دہشت کی وجہ سے، یا دوسرے لفظوں میں دھوکہ بازوں کی دھوکے کے ساتھ حملہ کرنے کے ڈر سے بھاگ رہے تھے. ایسے موقع پر رسول ان کو پکارتے ہیں. ہم اگر رسول کو پکارتے ہیں تو کب ہم تکلیف میں آ جاتے ہیں، یا رسول اللہ اغثنی یا رسول اللہ، اغثنی یا غوث اعظم، اغثنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہماری مدد کرو. یہیں سے ایک بات لگ کے ہاتھوں لے لیجیے. بعض من چلے لوگ کہتے ہیں، من چلے سنیت کا درس دیتا ہوں، سنی ہوں کہ نہیں ہوں یہ کیا دیکھتے ہو، سنی بناتا ہوں. جو سانچہ بنانے والا ہے وہ تو سنیت ہی کا سانچہ ہے. تو سنیت کی ایک بات، عقیدے کی ایک بات، ایمان کی بات سنیے. بعض لوگ آپ سے کہتے ہیں غوث 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 پکارتے ہیں، کیا یا غوث یا غوث یا غوث کئی کو پکارتے ہیں؟ ایسا پکارنا شرک ہے. غوث مدد کرتے ہیں کیا تمہارے؟ یا اللہ پکارو. جی وجود میں آ گئے ہیں تو الگ نہیں. لا موجود وجود میں آ گئے تو الگ الگ نہیں، سب لگے خاموش. آہا نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے یہ دل لگی زبان سی لے. سمم بکمن ہو جا یار، پایا ہے تو دم نہ مار. سمجھے؟ اب جب غیریت کی بات آتی ہے، عینیت کی بات آتی ہے تو الگ ہے، غیریت کی بات آتی ہے تو بات الگ ہے. وہ الگ. میرے جد اعلی حضرت شاہ کمال لکھتے معرفت کی ہوا میں اڑنے کو، معرفت کی ہوا میں اڑنے کو عینیت غیریت دو پر ہونا. معرفت کی ہوا میں اڑنے کو عینیت غیریت دو پر ہونا. کبھی عین ہو کر کے گم ہو جانا، کبھی غیر ہو کے دکھتے چلے جانا. جی اب دنیا کو دکھانا کہ میں مولانا ہوں، میں فلاں ہوں، میں شاہ صاحب ہوں، میں وہ ہوں، میں حاجی صاحب ہوں، میں نمازی صاحب ہوں، میں رازق صاحب ہوں، میں فاروق صاحب ہوں، وہ صاحب ہوں، یہ صاحب ہوں. سب صاحبہ بتاتے رہے. دنیا دیکھے یہ صاحب ہیں، پھر مراقبے میں چلے جانا میں نہیں حق موجود ہے، میں نہیں. خیر کہاں چلے گئے؟ درود پاک پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ وسلام علیک یا رسول. اڑتے اڑتے کہاں چلے گئے؟ تو بہرحال حضور نے کس کو بلایا؟ ہاں غوث کی بات چل رہی تھی. یا غوث یا غوث یا غوث کر اٹھے غوث یا غوث بیٹھ. غوث تمہاری مدد کرتے ہیں کیا؟ اللہ مدد. غوث کسی کی مدد نہیں کرتے. اب اسے وہیں پکڑ کے پوچھو غوث کے معنی کیا، غوث کے معنی کیا؟ تو انہیں بھی بولنا، اس کا باپ بھی بولنا، اس کا دادا بھی بولنا، سب بولنا غوث کا معنی مدد کرنے والا. نام لیتا ہے، نام بھی لیتا ہے، مدد کرنے والے بولتا بھی ہے، پھر مدد نہیں مانگنا یہ بھی بولتا ہے. یہ کیا دو رخی ہے؟ سمجھے؟ تو معلوم ہوا
اہل سنت کا طریقہ کیا؟ سنت نبیوں کی سنت کیا ہے؟ پکارنا، غیروں کو پکارنا، دور سے پکارا جا سکتا ہے۔ جب یہ بات معلوم ہوئی تو پھر فرمایا تمام صحابہ احد سے نہیں بھاگے۔ یہاں ایک اور بات ہے، اذ تسعدون ولا تلؤون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم والله خبير بما تعملون۔ اس آیت کی روشنی میں مفسرین فرماتے ہیں احد کے میدان میں کتنے لوگ تھے ٹوٹل؟ بدر جی کتنے؟ بولو 1000 میں عبداللہ ابن ابی کے جو فالورز تھے وہ کتنے تھے؟ 300، وہ چلے وہ نکل گئے۔ اب بچے کتنے؟ 700 تھے، اس میں کچھ لوگ شہید ہو گئے جی۔ اب یہ درہ چھوڑ کر جو آئے ان میں سے جو بھاگ رہے تھے پورے احد والے نہیں بھاگے تھے، ٹوٹل مفسر فرماتے 7 سے 10۔ کتنے؟ 7 سے 10، کم سے کم 7، زیادہ سے زیادہ 10، اس کے سوا بھاگے نہیں تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا 700 میں 10 نکال دیجئے تو کتنے؟ 690 حضور کے ساتھ تھے۔ 690 حضور کے ساتھ تھے، تمام صحابہ بھاگے نہیں تھے جی۔ جب یہ بات معلوم ہوئی درہ چھوڑ کر آئے بھی تو جو بٹھائے تھے ان میں سے کتنے آ گئے؟ سب وہیں رہے۔ کتنے آئے؟ 10، یہی لوگ آئے۔ بھاگے بھی تو اتنی ہی تعداد، ہیبت انہی پر طاری ہوئی۔ اور جو صحابہ پریشان ہو گئے تھے جب انہوں نے رسول اللہ کو دیکھ لیا، حضور کو دیکھ لیا تو باغ باغ گئے، سرکار آپ سلامت تو ہم سلامت، آپ سلامت تو ہم سلامت۔ ایک خاتون کو، صحابیہ کو خبر پہنچ گئی احد کے میدان میں حضور معاذ اللہ شہید ہو گئے۔ خاتون دوڑی حضور شہید ہو گئے، حضور شہید ہو گئے، دوڑی آئی۔ یہ سننا تھا، دوڑی آئی۔ لوگوں کو نہیں پوچھا کیا حضور شہید ہو گئے، کیا حضور شہید ہو گئے، ایسا نہیں پوچھا۔ دوڑی جا رہی ہیں، راستے میں کسی نے خبر دی کہاں دوڑ رہی ہو، تمہارے بیٹے کی شہادت ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں؟ پھر اور چند قدم آگے بڑھی تو آواز آئی تمہارے شوہر کی شہادت ہو گئی۔ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں؟ پھر اور آگے دوڑی تو آواز آئی کان میں تمہارے بھائی کی شہادت ہو گئی۔ اے خاتون تمہارے بھائی جام شہادت نوش کر چکے۔ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، میرے آقا کے بارے میں بولو جی۔ پھر آگے بڑھی تو کہا تمہارے باپ کی شہادت ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، میرے آقا کی خبر ہو۔ اے شوہر کی خبر دینے والے، بیٹے کی خبر دینے والے، بھائی کی خبر دینے والے، باپ کی خبر دینے والے، یہ خبر میں سننا نہیں چاہتی، بتاؤ میرے آقا کیسے، میرے آقا کیسے؟ دوڑی گئی، پوچھا میرے آقا کہاں ہے، میرے آقا کہاں ہے؟ تو دور سے بتایا دیکھو جن کے تم طلب میں ہو وہ وہاں ہیں، وہ مہتاب نبوت چمک رہا ہے، وہ آفتاب رسالت چمک رہا ہے۔ دوڑ کر قدموں میں گری، یا رسول اللہ آپ سلامت ہیں، ہزاروں جانیں آپ پر قربان، آپ سلامت ہیں تو ہزاروں جانیں آپ پر قربان ہیں۔ یہ عورتوں کا ایمان ہے، عورتوں کی محبت، عورتوں کی محبت کا یہ عالم، حضور پر جان نثار کرنے کا یہ عالم۔ جب یہ بات معلوم ہوئی تو عرض کروں اس آیت کے روشنی میں حضرات صوفیاء کرام فرماتے ہیں، بڑی پیاری باتیں فرماتے ہیں کہ انسان کے 3 حالات ہیں، مختلف حالات ہیں، جن میں سے ایک حالت یہ ہے کہ جب وہ دعا مانگتا ہے، اللہ کے بندوں میں کے مختلف حالات کیا ہیں، جب وہ کچھ مانگتا ہے تو اس کو ذرا دیر سے ملتا ہے،
مانگتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ دیر سے۔ دوسرا کیا ہے؟ مانگنے کے فوراً بعد مل جاتا ہے۔ بندوں کی حالت ہر وقت دعا قبول ہو جانا چاہیے، دعا کرتے رہنا ہر وقت، سمجھے؟ کبھی کیا ہوتا ہے کہ مانگنے کے ساتھ فوراً مل جاتا ہے، کبھی کیا ہو جاتا ہے مانگنے کے بعد دیر سے ملتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور بعض وہ حضرات ہیں جنہیں مانگنے کی ہی ضرورت نہیں ہے، دل میں خیال آتے ہی پورا جی مانگنے پر فوراً ملتا ہے، سمجھے؟ اور مانگنے کے بعد کچھ دیر سے ملتا ہے۔ بعض لوگوں کو مانگنے کی ہی ضرورت نہیں، دل میں خیال آتے ہی مل جاتا ہے۔ بعض لوگ وہ ہیں جن کو خدا منع کر کے دیتا ہے، راضی کر کے دیتا ہے، خوش کر کے دیتا ہے۔ تو غازیان احد جو ہیں یہ حضور کی محبت میں وارفتہ تھے، حضور کی عدم موجودگی کی خبر سن کر جب مایوس جا رہے تھے تو رسول کی زبان سے مولا انہیں پکار کے کہہ رہا تھا، آ جاؤ آ جاؤ، ہم تم کو دے دیں گے، معافی دے دیں گے، تم مت بھاگو، تم مت بھاگو۔ تو عشق کے میدان میں، عشق کی یہ منزل میں جب آدمی غوطے لگاتا ہے تو اس کی بخشش کا سامان رب کی طرف سے ہو جاتا ہے۔ چنانچہ صاحب تفسیر روح البیان ایک بات لکھتے ہیں کہ حضرت مولا علی شیر خدا نے ایک مرتبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، یا امیر المومنین یہ فرمائیے کہ ہم سب ایک سا ایمان لائے، ہم تمام حضور کے صحابہ ہیں، صحابی ہیں، مگر یہ بتائیے کہ ہم سے آپ کا درجہ کس وجہ سے بڑھا ہے؟ ہم سے آپ کا درجہ کس وجہ سے بڑا ہوا ہے؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا پیارا جواب دیا کہ 5 باتیں ہیں جس کی وجہ سے مولا نے قبول کیا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ لوگ مرید ہوتے ہیں دنیا کے لیے، کچھ لوگ مرید ہوتے ہیں دنیا کے لیے، کچھ لوگ مرید ہوتے ہیں آخرت کے لیے۔ میں مرید ہوا ہوں مولا کے لیے، یعنی یہاں مرید سے مراد کچھ لوگ حضور پر ایمان لائے ہیں تو دنیا کے لیے، کچھ لوگ ایمان لائے ہیں آخرت کے لیے، میں نبی پر ایمان لایا ہوں تو مولا کے لیے۔ ایک وجہ تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب میں اسلام میں داخل ہو گیا تو دنیا کے کھانوں سے بے نیاز ہو گیا، کسی کھانے میں مجھے لذت نہیں ملتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے معرفت کی جو لذت پائی ہے، میں نے معرفت کی جو لذت پائی ہے وہ ایسا لذیذ ہے، ایسا لذیذ ہے، اس کے مقابلے میں مجھے دنیا کا کوئی کھانا لذیذ نہیں ملتا۔ تیسری بات یہ فرمایا کہ میں جب سے اسلام لایا ہوں مجھے دنیا کی شربتوں میں، دنیا کے پانیوں میں لذت نہیں ملتی ہے، کیونکہ میں نے دیدار کی وہ شراب پی، کیونکہ میں نے دیدار کی وہ شراب پی ہے کہ اس شراب کی لذت کے سامنے دنیا کے کسی شربت میں مزہ نہیں، کسی پانی میں مزہ نہیں۔ یہ چیزیں ہیں۔ پھر آگے آپ نے فرمایا کہ جب میرے سامنے، چوتھی بات، جب میرے سامنے دنیا کے اعمال اور دین کے اعمال دونوں پیش ہوتے ہیں، دنیا کے اعمال اور دین کے اعمال جب دونوں پیش ہوتے ہیں تو میں دنیا کے اعمال کو ریجیکٹ کرتا ہوں، دین کے اعمال کو۔ کتنی باتیں ہوئی؟ 4 باتیں۔ پھر آپ نے فرمایا پانچویں بات، جب سے مجھے حضور کی صحبت حاصل ہوئی، جب سے مجھے حضور کی صحبت حاصل ہوئی، آپ کے بغیر مجھے چین نہیں آتا ہے۔
آپ کی محبت میں میں آپ کو، اور اس محبت میں کیا ہے، آپ کو راضی رکھنے کے سوا مجھے کام آتا ہی نہیں۔ تو یاد رکھیے، یہاں ایک پوائنٹ بتاتا ہوں کہ شریعت میں پردہ ہے، شریعت میں پردہ ہے، وہ الگ یہ الگ وہ الگ، الف لام گاف، الف لام گاف یہ ہے، سمجھے؟ جب محبت میں آ جاتے ہیں الف نکل جاتا ہے، لگ لگ ہی رہتا ہے، اور سارے پردے اٹھتے چلے جاتے، سارے پردے اٹھتے چلے جاتے، سارے پردے اٹھتے چلے جاتے۔ جب اس میں کمال کو پہنچ جاتا ہے عارف، جب اس میں کمال کو پہنچ جاتا ہے کامل، تو اس وقت کیا ہوتا ہے، صدیق اکبر کا کمال پر پہنچ گئے تو ایک منزل وہ تھی، ایک منزل وہ تھی کہ غار ثور میں پہلے صدیق اکبر گئے، غار ثور میں پہلے کون گئے؟ صدیق اکبر گئے، غار کو آپ نے صاف کیا، بعد میں حضور کو بلائے۔ یہ کون سی بات تھی؟ یہ محبت کی بات تھی، یہ کون سی بات تھی؟ محبت کی بات تھی۔ اے صدیق، تم نے میری محبت میں اپنی جان کو غار میں جوکھوں میں ڈال دیا ہے، میں تمہارے لیے پہلے قبر شریف میں جاؤں گا، میں تمہارے لیے پہلے قبر شریف میں جاؤں گا، پھر تم کو میں بلا لوں گا اور ایسا اپنے سینے سے لگا لوں گا کہ قیامت آنے تک کوئی تم کو مجھ سے جدا نہیں۔ بس محبت بہت بڑی چیز، محبت کا درس، محبت 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 محبت، یہ تسبیح گننا آسان ہے بابا، عشق 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 بہت بولنا آسان ہے۔ جب اس منزل میں پریکٹیکلی اتر جاتا ہے بندہ، اس منزل میں عملی طور پر اتر جاتا ہے، اس کو جو مزے آتے ہیں، اس کو جو مزے آتے ہیں